الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. پیارے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میری چھوٹی سی تقریر کا عنوان ہے علم غیب مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا یہ ہے: اے محبوب، ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. حضرت کا علم لدنی تھا عامر، حضرت کا علم لدنی تھا عامر. حضرت وحی سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. ہم بریلوی اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا یہ ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی، عقلی، قدیم اور غیر محدود ہے، اور پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم عطائی عاضی حدیث اور محدود ہے. اتنا واضح فرق ہوتے ہوئے بھی تعجب ہے کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو متغیر بنا دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں، حالانکہ نبی کہتے ہی اسے ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہو. تاریخ میں نبی کو نبی کہنے سے انکار کیا گیا ہے، مگر نبی کو کہتا ہونے سے انکار کسی نے نہیں کیا. چنانچہ ابو جہل بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ کہنا: آدمی بھی ہے تو بتائے میری مٹھی میں کیا ہے. اس بات کی روشن دلیل اس وقت سے کافروں کا بھی یہی عقیدہ تھا جو نبی ہوگا وہ غیب کا ہوگا، وہ غیب کی خبر دینے والا ہوگا. غیب کے تعلق سے بے شمار حدیث اور قرآن پاک کی بہت سی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، مگر آئیے میں آپ کے سامنے عہد رسالت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ بغور سماعت فرمائیں. وقت کی وہ بات نگاہوں کے سامنے لائیے جن بدر میں جو کافر گرفتار ہو گئے تھے وہ سارے کے سارے بارگاہ رسالت میں پیش کیے گئے. رحمت دو عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانسار صحابہ اکرام سے مشورہ فرما رہے تھے: اے لوگوں، تمہاری ان گرفتار لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کسی نے یہ کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے. کسی نے یہ کہا: جو اس کا اشتدار ہوگا میں اسی کا قتل کرے گا. رحمت اللہ العالمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوں، میری تجویز یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، لہٰذا کافر فدیہ لے کر رہا ہوتے رہے. ان گرفتار شدانوں میں سے رحمت دو عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا جناب عباس بھی تھے. حضرت عباس جنگ بدر میں آتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو بلا کر یہ کہا تھا کہ ایک اشرفیوں کی تحریر سنبھال کر رکھنا، کسی کو خبر نہ ہو، یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا. اگر میں سلامت آیا تو بہت اچھا، ورنہ اتنے اشرفیہ فلاں کو دے دینا، اتنے اشرفیہ فلاں کو دے دینا. جب حضرت عباس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو مدینے کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فدیے کا مطالبہ کیا کہ آپ فدیہ لے کر حاصل کر لیجیے. یہ سن کر حضرت عباس نے کہا: میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میں فدیہ کہاں سے ادا کروں گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: چاچا جان، آپ کو مال کہاں ہے جو آپ جنگ بدر میں روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور کہا تھا اسے سنبھال کر رکھنا. یہ سن کر حضرت عباس پر عشا ہوا تاریخ، یہ سن کر حضرت عباس پر عشا ہوا تاریخ کہ پیغمبر تو رکھتے ہیں جنوں کی بھی خبر نہیں. حضرت عباس نے کہا: قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے آپ کو اس حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ